میرے اور تواڈے پیارے محبوب محمد رج کے ذرا گج کے کہو ذرا صلی اللہ ماشاء اللہ سارے آواز آوے آواز مینوں پتہ چلے صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر دی خدمت دے اندر ایک عرابی آیا کہ عرض کردہ سونے محبوب مینوں ایگو جا عمل بتلاؤ میں دوزخ تو بچ کے جہنم دی آگ تو بچ کے جنت وچ داخل ہو جاواں میری آخرت بن جاوے آخرت دی تیاری میں کر لواں ایگو جا عمل بتلاؤ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات ارشاد فرمائی آپ فرماتے نے آمنت باللہ اللہ دے نال ایمان ایہو جا لیا کہ لا تشرک باللہ اللہ نال کسی نے شریک نہیں ٹھہرانا 5 ویلے دی فرض نماز ادا کرنی ہے رمضان دے روزے رکھنے نے اللہ مال دے تے او دے چو ایمانداری نال زکات ادا کرنی میرے نبی نے ارکان اسلام 4 بیان فرمائے حالانکہ ہر بندہ جانتا ہے ساڑھے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں ارکان اسلام کتنے نے بھائی کتنے 5 پنجواں اسلام دا رکن او حج جے حج لیکن بخاری شریف دی حدیث مبارکہ دے اندر بیان کیوں نہیں ہویا اس وقت حج فرض نہیں ہویا سی جدو مسئلہ پوچھا گیا حج فرض نہیں ہویا سی ارکان اسلام اس وقت 4 ہی سن 4 بعد اندر حج فرض ہویا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام بیان فرمائے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر اے بندہ گلاں سننے دے بعد جان لگیا کہندا سونیا میں دے اندر ذرہ برابر کمی بیشی نہیں کرانگا اے بندہ جا رہے ہے عرابی آیا دیہات چوں پنڈ چوں ہے جی عرابی آیا تے آ کے جدو مسئلہ پوچھنے دے بعد جا رہے ہے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی بات سن کے فرمایا من اسرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ تو ہاڈے چو جڑا بندہ پسند کردا ہے کسے جنتی بندے نو ویکھے فَلْيَنظُرْ إِلَى هَذَا میرے نبی نے اشارہ فرما کے آپ فرما دینے اس بندے والوے کھلوے سبحان اللہ میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمول دے مطابق صحابہ اکرام اندر کھڑے ہو گئے اللہ دی حمد و ثنا بیان فرمائی اے دے بعد میرے نبی نے ان الحمدللہ کہنے دے بعد میرے نبی نے 2 جملیاں دا خطاب فرمایا 2 جملیاں دا ہے 2 گھنٹے نہیں 2 4 5 10 منٹ بھی نہیں بلکہ چند سیکنڈاں دا بیان میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ دے پیارے محبوب نبی فرما دینے صحابیوں اللہ اللہ میرے نبی فرما دینے سونےوں 2 چیزاں نو مت بھولنا ایک جنت دوسری جہنم بس واز مکمل ہو گیا 2 جملے جی واز مکمل صحابہ حیران پریشان ہو گئے دیویاں پا کے بہت انہماک نال صحابہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ادب نال بیٹھ دے سن احترام نال بہ کے تے آپ دی بات سن دے سن جدوں میرے نبی خاموش ہوئے صحابہ نے سونے نبی دی رخ انور وال ویکھیا کہ اللہ دے نبی واز اگے کیوں نہیں کر رہے صحابہ نے تو پتہ نہیں سی کہ واز مکمل ہو گیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے میرے بن نبی سونے دے رخ انور وال ویکھیا اللہ دے پیارے نبی دیاں 2 آنکھاں چو چھم چھم آنسو ڈھلک رہے نے اللہ دے نبی اتنا زیادہ روئے
رو رو کر کے آقا دی داڑھی مبارک آنسو نال بھج گئی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایویں میرے نبی عمل نال بھی ثابت کر دے سن آخرت دی تیاری کیویں کرنی ہے. سونیا ادھر توجہ نال سن دیاں چلا جانا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے نال میرے نبی ارشاد فرما دے نے ایک مرتبہ حضرت دا معمول ہوندا سی میرے نبی نے چھوٹا خطاب کرنا ہوندا یا بڑا خطاب, وڈے تو وڈا خطاب میرے نبی دا 5 منٹ دا 10 منٹ دا لو اے جمعے دا اتنا خطاب ہوندا سی ہیں جی 5-10 منٹ خطاب جمعے دا خطبہ تے 20-25 منٹ اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے نا. لمبے لمبے رکوع, لمبے لمبے سجدے ہیں جی, قیام جدے اندر لمبے لمبے سجدے, 2 رکعتاں 20 اور 25 منٹ اندر پوریاں ہوندیاں سن ادا کیتیاں جاندیاں. ایتھے خطبہ تقریر کرن بہ جاوے مولوی مکان دا نام نہیں لیندا. کیوں جی 2-2:30-3 بج جاندے نے. کیوں جی 3 بجے تک تے پھر جے نماز پڑھنی تے پھر شوٹاں ایسیاں پٹنیاں نے نا, پھر تے موٹر وے دی کی مجال ہے. رفتار موٹر وے نو پیچھے جہاز ہی بن جاندا ہے, پھردا اڑدا ہی ہے بس, اڑدا ہی ٹھاٹ ٹھاٹ چل او ماری منٹ ایک نہیں 2 رکعتاں تے منٹ جناب زیادہ منٹ سوا منٹ 1.5 منٹ لگے گا. لو 2 رکعتاں پڑھیاں گے. دسو دے وچ کی نماز پڑھی, کی اللہ دی عبادت کیتی. میرے نبی دا خطبہ چھوٹا ہوندا سی تے آپ دی نماز لمبی ہوندی سی. لیکن صحابہ چھوٹے چھوٹے خطبیاں تے چھوٹے چھوٹے جملیاں تے ایک ایک بات پیارے نبی دی دے تے عمل کر کے اللہ کولو جنت لے لیندے سن. سبحان اللہ. توجہ فرمانا میرے تیرے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انویں معمول دے مطابق میرے نبی نے اللہ دی حمد و ثنا بیان فرمائی. میرے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا. اے دے بعد میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے صحابیوں اللہ دے دربار اندر گناہ کرنے والا بندہ بھی جائے گا, نیکیاں کرنے والا بندہ بھی جائے گا, مگر دوویں پچھتاندے ہوئے نظر آڑ گے. صحابہ تے حیران ہی ہو گئے, اللہ دے نبی جی جیڑا بندہ رب دا باغی ہے, اللہ دے رسول دیاں نا فرمانیاں کرنے والا, او تے پچھتاوے ہی پچھتاوے, مگر نیکیاں کرنے والا بندہ کیوں پچھتائے گا جبکہ برے بندے دے بارے دے اندر اللہ تے اللہ دے رسول دیاں بغاوتاں کرنے والے, نافرمانیاں کرنے والے بندے دے بارے اے تے اللہ دا قرآن بھی گوائیاں دیندا ہے. جدو اللہ دے دربار اندر ہو جے لوگ پہنچن گے انہاں نو انہاں دا ٹھکانہ مسکن جہنم دکھلایا جائے گا. جہنم دیکھ کر کے آکھن گے ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. مولانا صاحب نے دا ترجمہ انج کیتا ہے, رو رو کیسن دنیا اندر بھیج ربا ایک واری فرجعنا نعمل صالحا, اسی نیک عمل کر کے آواں گے, ایک میری دنیا تے سانو واپس لوٹا دے. جی جی رو رو کیسن دنیا اندر بھیج ربا ایک واری, من قرآن حدیث نبی دی تے کریے تابعداری, حکم خوشی ان دنیا اندر ہرگز مول نہیں جانا, بچ جہنم سخت عذاباں دائم تیرا ٹھکانا. اللہ دے پیارے محبوب جی اے تے گل سمجھ آئی. دوسری گل سمجھ نہ سکی کہ بندہ نیکیاں کرنے والا بندہ وہ بھی اللہ دے دربار اندر پچھتائے گا. تے کیوں پچھتائے گا؟ میرے پیارے محبوب نے فرمایا جدو اللہ دی بارگاہ دے اندر ایدیاں نیکیاں دا اجر ملنا ہے اس ویلے پچھتا کے کہے گا اے کاش مینوں پتہ ہوندا اللہ تیرے دربار اندر نیکیاں دا ایڈا
مل پیندا ہے، میں ود ود کر کے نیکیاں کردا، ایک منٹ بھی ضائع نہ کردا، مگر اس ویلے دے پچھتاوے دا فائدہ نہیں ہونا، کم نہیں آئے گا پچھتانا۔ ہن اللہ نے مہلت دتی ہے، منٹ منٹ نو قیمتی جان لے سونے، ضروری نہیں ہے کہ تیری آخرت بننے واسطے، آخرت دی تیاری واسطے تینوں 50 سال دی زندگی چاہیے دیئے، 100 سال دی زندگی، نا 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 نا۔ میں تے ایک دن عرض کر رہا سا سونیا، جتنے لوگ اس وقت روئے زمین تے موجود نے، 100 سال بعد انہاں چو ایک بھی زمین تے نہیں ہوئے گا، شاید کوئی، شاید 100 سال تو اگے کوئی لکھاں کروڑاں چو ود جاوے ایک ادا ہے جی جناب، سارے دے سارے زمین دے نیچے ہون گے، ایتھے نویں دنیا آباد ہوئے گی۔ کیوں جی؟ اپنے واسطے کچھ کر لے، آخرت دی تیاری۔ ایک بندہ جھوٹ بول کے، فراڈ لا کے کہندے نے جی میرے تے اللہ دا بڑا آسان احسان، اللہ دا احسان ہے، ھذا من فضل ربی۔ کیوں جی؟ کہندے نے تنخواہ تے تھوڑی ہے، اتوں جڑا اللہ دا احسان ہے نا، اللہ دا کرم وہ بڑا ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ ہاں جی، تے سارے جہان دا حرام کما کے، حرام کمائی نال کوٹھیاں بنا کے، بڑے بڑے پلازے بنا کے، اتنے لکھدا کی ھذا من فضل ربی۔ ہائے میرے اللہ، افسوس دی بات ہے سونیا، اے گلاں تے دنیا جہان دے جڑے کنجر نے، پانڈ نے، کیوں جی؟ انہاں نے غلط کام کر کر کے، کیونکہ غلط کام نو اپروچ زیادہ ملتی ہے جی، کیونکہ لوگ مجموعی طور تے اسی غلط زیادہ، اسی غلط زیادہ تے صحیح بندے ساڑھے جو تھوڑے ہوندے نے، اس واسطے جناب انہاں نو جناب چکیا جاندہ ہے سارے جہان دے بدماش، سارے جہان دے اچکے جناب، اتنی دولت ہے جی، ایوے کو رڑدا رڑدا، کوئی ڈرائیونگ کردہ ادھر آ گیا، گانے گان لگ گیا، کوئی جناب ہے جی کسی دا ہے جی یعنی کوئی چوکیدار بنیا تے او ادھر آ گیا تے چال پھر او دے ہزاراں چوکیدار، او دے کئی سارے چوکیدار بن جاندے نے، پھر او دے اگوں اللہ معاف کرے وہ بھی لکھ دیندے نے اپنی کوٹھیاں تے ھذا من فضل ربی۔ اور نہ سونیا میرے ویر، میں تینوں ایک پتے دی بات دساں، چاہیدا تے انجے کہ اللہ کریم حلال روزی 2 وقت دا کھانا دے دے وے اور 5 ویلے سجدے دی توفیق عطا فرما دے وے، پھر سجدہ کر کے آکھیا کر ھذا من فضل ربی، پھر اے اللہ دا، پھر کیا کر، اے اللہ دا فضل، سبحان اللہ۔ ادھر ویکھنا ذرا، میں عرض کر رہا سا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات نو ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سارے کہو رضی اللہ تعالی عنہ، فرما دینے اللہ دے پیارے نبی نے میرے موڈے تو پکڑیا، کندھے تو پکڑ کے فرمایا، یا عبداللہ بن عمر، اے عبداللہ بن عمر، یا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ دنیا چے میں رہو جی میں کو مسافر سائے تلے جاندیاں جاندیاں دم لے کر کے اپنے سفر تے روانہ ہو جاندہ ہے، کوئی دنیا دا بادشاہ ارباں تے کھرباں تے جناب اس تو زیادہ بھی دولت رکھنے والا سفر اچ جاندیاں جاندیاں جتھے 1-2 منٹ ٹھہرنا کدی کوئی مال نہیں بڑھائے گا، غریباں طرح رہ غریب، کن فی الدنیا کانک غریب، حساب جتنی دولت کم ہوئے گی اتنا حساب آسان ہوئے گا، دولت اگر زیادہ کٹھی کرنی ہے تو دا حساب بھی اوکھا ہی ہو جانا ہے، بہت زیادہ ہوئے گا۔ اس واسطے میرے ویر حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا کر دے سن، پھر بخاری شریف دے اندر اگے پھر حضرت عبداللہ دا وہ قول بیان کیتا گیا ہے، ہاں جی فرمایا کر دے سن، سونیا اگر سے صبح ہو جائے تو شام دا انتظار نہ کرنا ہے جی، زندگی نو غنیمت جان، موت تو پہلے
صحت نو غنیمت جان، بیماری تو پہلے پہل۔ اللہ اکبر، سونے اللہ نے موقع دیتا ہے جب دیکھو بندہ بیمار ہو جاندہ ہے، لمیاں لمیاں دعاواں کردا ہے، پھاس جاوے کدھرے معاملے دے اندر، لمیاں لمیاں دعاواں، تے جدو سب کچھ رہل پہل ہوئے تے بندے دا انداز ہی ہو جاندہ ہے، اخلاق بگڑ جاندے نے، وہ بندہ ایویں ہی ڈنگا ماردہ پھردا ہے، کدی اللہ دی یاد نہیں آندی، کسے نال ظلم کردا ہے، زیادتی کردا ہے تے بڑی دلیری نال ہے۔ غریب بندہ پھر بھی سوچے گا اگر انہوں موقع۔ میں اور حدیث پڑھ رہا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندہ قدرت رکھن دے باوجود، ویکھو کمیں آخرت بھی بن لگی ہے تے دنیا بھی بن لگی ہے، دونوں جہان ہی بن جان گے دے نال، آخرت دی تیاری بھی ہو جائے گی تے دنیا بھی تیری انشاءاللہ بڑی سوکھی گزرے گی۔ کس طریقے نال؟ قدرت رکھن دے باوجود بندہ غصے نو پی جان والا، کنٹرول، قوت برداشت پیدا ہو جائے۔ کیوں جی؟ قوت برداشت پیدا ہو جائے، یہ کنے فائدے نے؟ سبحان اللہ۔ ایک تے بندہ مرن مران تو بچ جائے گا۔ کیوں جی؟ ماڑا جا غصہ آیا، ایویں لڑائی ہوئی، بندے 2 4 5 چل گئے، کوئی جناب قبراں ٹر گئے تے باقی جیلاں ساری زندگی۔ کیوں جی؟ اے ویکھو نا، اے نا غصے نو نہیں پیتا تے کنا دنیا دا نقصان ہویا، دنیا تیری برباد ہو کے رہ گئی۔ اچھا تے جو غصے نو کنٹرول کیتا ہے تے دنیا چ بھی موج نال رہے گا، کوئی نہیں تینوں کہے گا یار بدلہ کیوں نہیں لیا۔ کیوں جی؟ کسے بندے نے نہیں کہنا، ہر کوئی کہے گا شاباش شاباش۔ کیوں جی؟ غصے نو پی لیا ہے، برداشت، قوت برداشت تیرے اندر پیدا ہوئی ہے، اللہ نے تیرے تے احسان کیتا ہے، تو بہت بڑی آفت تو بچ گیا، بہت بڑی مصیبت تو بچ گیا۔ ہر بندہ سب اپریشیٹ کرے گا، ہر بندہ تانوں انشاءاللہ ہاں جی اچھے لفظاں نال یاد کرے گا، تے بڑی بڑی طور نال دنیا بنی کہ نہیں؟ دنیا بہترین دنیا گزرے گی۔ تے جے بندہ ہے جی ویسے ہی ہے جی کسے نو مکا دے وے، آپ مک جاوے، لڑ کے برداشت نہیں غصے نو کیتا گیا، غصے تے کنٹرول ہی نہیں، تے بندہ گیا بس، وہ دی دنیا آخرت برباد ہے جی۔ اے دیکھو آخرت کیویں بڑھے گی کنٹرول کرنے والے غصے نو۔ میرے تیرے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایگو جے بندے نو اللہ کریم پوری دنیا دے سامنے بڑے پروٹوکول نال اپنے دربار وچ بلوائے گا، مہمان خصوصی ہوئے گا اللہ دے دربار اندر، بندہ جنہیں غصے نو پیتا ہے، غصے نو کنٹرول کیتا ہے، حدیث دے الفاظ نے اللہ کریم اوتھے پوری دنیا دے سامنے حوراں دی لین لگا دے گا۔ اللہ دا دربار لگیا ہوگا نا، حوراں بھی او جڑیاں موٹیاں موٹیاں اکھاں والیاں، سرمیلیاں اکھاں والیاں، خوبصورت حوراں دی لین لگی ہوئے گی۔ اللہ کریم فرمان گے حدیث دی الفاظ نے حتی یخیر اللہ من الحور العین، اللہ اختیار دے دے گا ماشاء، لفظ نے آخر تے حدیث دے اللہ فرمایا گئے نا حورا چو جیڑی تیرے دل تے آندی ہے، جیڑی تینوں پسند ہے وہ لے لے، وہ تیری ہو جائے گی، جے دے تے دل کرے گا، ہاتھ رکھے گا، اشارہ کرے گا، وہ دے نال ٹر گئی تے نال پھر حور کتھے لے کے جائے گی؟ جنت وچ۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے میں عرض کر رہا آخرت کی تیاری انج کریا کر میرے ویر۔ ادھر ویکھنا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میں واز خطاب کرنے واسطے کھڑے ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجے تک اپنا بیان، اپنا خطاب شروع فرمانا ہی چاہتے سن، شروع فرمانا ہی چاہتے سن۔ ایک تے شروع کرنا چاہتے سن، ایک اے لفظ نے، ایک اے جملے نے شروع فرمانا چاہتے سن۔ کیوں سمجھ آ گئی نا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطاب شروع فرمانا ہی چاہتے سن، ایک زوردار دھماکہ دار آواز سنائی دیتی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کمب گئے۔ اللہ دے پیارے نبی فرما دے صحابیوں بھلا دسو کادی آواز ہے؟ صحابہ عرض کر دینے اللہ جانے یا اللہ دا رسول جانے۔
کی مطلب؟ صحابہ کہندے سن اللہ تے جاندا ہی جاندا ہے، جڑا عالم الغیب ہے او جاندا ہے، یا تے پھر سونیا وہی تواڈے تے اتر دی ہے، تسی جان دے ہوو گے وہی دے ذریعے، وہی دے ذریعے۔ بات یاد رکھو، یہ نہیں صحابہ نے آکھیا حضرت تسی جان دے ہو تو پوچھ دے کیوں پے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں سونیا اللہ جانے یا اللہ دا رسول جانے۔ مولانا عبد القادر رحمت اللہ علیہ ہساروی، پیر عبد القادر میرے سگے مامو جان وڈے، کہ آپ بات سی اس اللہ دے ولی دی لکھیا ہوندا نا بساں دے اوتے اللہ نبی وارث لکھیا ہوندا نا، اچھا وہ فرماندے سنے لفظ دا اللہ نبی دا وارث، یہ دا بھول گئے نے وچ ہے جی، ایتھے یا دال آ گئے نے یا دال آ گئے نے یا دا بھول گئے نے، کیوں جی سمجھ آئی نا؟ بڑی گل کردے سن، اللہ نے کئی بندیاں نو بڑی فراست دیتی ہوندی ہے، بڑی عطا فرمائی ہوندی ہے انہاں نو، جڑی ماشاءاللہ حکمت فراست دانائی یہ اللہ دی عطا ہے جنوں اللہ دے دے جی۔ میں عرض کر رہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صاحب عرض کر دے سونیا تسی جان دے ہو یا پھر اللہ جان دا ہے؟ کی مطلب؟ اللہ تے عالم الغیب علیم بذات الصدور، سینیاں تے بھید جانن والا جناب اللہ تے جاندا ہی جاندا ہے سونیا، یا پھر وہی تواڈے تے اتر دی ہے وہی دے ذریعے تساں جان دے ہو گے۔ میرے نبی نے فرمایا نعم، یہ نہیں فرمایا نہیں وہی دی کیڑی لوڑ ہے، سارا کچھ مینوں پہلے ہی پتہ ہے، تے وہی دا انکار ہی ہو جاندا ہے۔ پھر اگر اللہ دے نبی نو رب سمجھ لیا جائے یا اللہ دی صفت پیارے نبی سمجھ لئی جاوے، عالم الغیب میرے محبوب نو سونیا سمجھ لیا جاوے، تو اپنے عقیدے دی اصلاح کر لو، پھر تے جبریل دا آنا بھی ختم۔ کیوں جی اے قرآن پاک تسی اللہ دی کلام ثابت ہی نہیں کر سکتے، کیوں جی قرآن پاک میرے تے یا تواڈے تے یا تواڈے کسے وڈے تے میرے کسے بڑے دے اوتے تے نہیں نازل ہویا، قرآن کدے تے نازل ہویا؟ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ تے پھر پیارے نبی نے دسیا ہے کہ اے اللہ دی کتاب ہے، اے کلام اللہ ہے، ایدہ کلام اللہ ہونا حدیث وچوں ملیا ہے۔ تے جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے جی اے بھی صرف کہہ دیتا جائے کہ اللہ جویں اللہ عالم الغیب ہے ایویں نبی بھی عالم الغیب ہے، تے پھر عابد اور معبود اندر فرق ہی ختم ہو گیا ہے، پھر ساجد تے مسجود دا یہ روڑا ہی ختم ہو گیا۔ پھر تے اونج دیاں بونگیاں مارے گا جویں ایک بندہ وہ کہندا شراب پی کے نا کہندا میں شرابی میں شرابی میں شرابی، وہ کہندا تے او جناب او دے دھت نشے اندر شراب دے دھت نشے دے اندر انہیں بونگی ماری، کہندا جی ایک باری آکھیا اللہ نے آکھیا اوے جبریلا، آکھے جبریل کہندا جی او جی رب جلیلہ، میں آکھیا اوے زلیلہ اوے زلیلہ رب نو اس طرح کلام کریدا ہے؟ اللہ نال جبریل انج کلام کردے نے؟ اوتھے تے جبریل جیسے تھر تھر کم رہے ہوندے نے اللہ دے دربار چ، کسے نو ضرورت نہیں ہوندی انج کہن دی ہے، انہیں اپنے کولوں دا مطلب گل بڑھائی ہے جبریل ایڈی گستاخی کر سکدا؟ او اللہ دے بندیا اللہ والے نبی ہون ہاں جی یہو جے فرشتے ہون اللہ دے حکم دی عدولی نہیں کردے، اللہ دے سامنے تھر تھر کم رہے ہوندے نے، اس واسطے اے بات بالکل غلط ہے، جھوٹ ہی بنائی کسے نے۔ اگے جی اللہ نے آکھیا جبریلا جا پتا کر کے آ میرا محمد زمین تے کی کردا بیٹھا، لو یہو جے رب نو اسی رب ہی نہیں مانتے جنوں اپنے پیارے محبوب ہے جی او زمین تے بیٹھے نظر نہ آون، کیوں جی اسی تے اس رب نو رب منیا جڑا رات دیاں تنہائیاں دے اندر، رات دے اندھیریاں دے اندر، اندھیری گھپ رات اور جناب پہاڑ دی چوٹی دے اوتے اگر کوئی چیونٹی چلے او دے پیراں دے چلن دی آہٹ او بھی سنے تے او دے دل دے ارادیاں نو جانے بھی تے پوریاں بھی فرماوے۔ عقیدہ بناؤ، عقیدہ اسی اس رب نو رب منیا اللہ دے فضل نال، ٹھیک ہے نا جی، یہو جے رب نو اسی رب منن واسطے تیار نہیں جنوں زمین تے بیٹھا اپنا بندہ پھر سارے انساناں چوں ود سارے فرشتیاں چوں زیادہ شان والا اللہ دی ساری مخلوق چوں ساری اللہ دی خدائی چوں شان تے عظمت والا پیغمبر جنوں نظر نہ آوے تے اس رب نو رب منن دا ہج کو حق ہی نہیں بندا۔ دا مطلب انہیں جھوٹ بولیا، آخر جبریل گئے
جبریل گیا ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ ਨਾ جبریل ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਪਗੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਬਨ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਗੜੀ ਬਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਟੁਰ ਆਇਆ ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਗੜੀ ਬਨ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਗੜੀ ਦੇ ਦੋ ਵੱਲ ਤੇ ਜੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪਗੜੀ ਦੇ ਦੋ ਵੱਲ ਉਹ ਬਲਾਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬੜਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪਗੜੀ ਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪਗੜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਲ ਤੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪਗੜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ 7 ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਅਗੇ ਜਿਬਰੀਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਆਸਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪਗੜੀ ਬਨ ਰਿਹਾ ਹੁੰਨਾ ਉੱਤੇ ਆਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪਗੜੀ ਬਨ ਰਿਹਾ ਹੁੰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਉਹ ਤੂੰ ਏ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਏ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੁੱਪ ਜਿਬਰੀਲਾ ਇਹ ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਘੁੰਡ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲੀ ਮੈਂ ਉਹ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਬਸ਼ਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਬਸ਼ਰ ਲੋ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਅੰਦਰ ਬੌਂਗੀ ਮਾਰੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਵੀਰ ਉਹ ਐਡਾ ਭੋਲਾ ਹੈ ਯਾਰ ਐਡਾ ਸਾਦਾ ਹੈ ਐਡਾ ਇਲਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਬੌਂਗੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਹਣਿਆ ਇਸਲਾਹ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵਹੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾਮ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨਾ ہے جی میرے نبی نے فرمایا نعم جی اللہ کریم نے میرے تے وحی نازل فرمائی ہے اللہ نے